ناول تین زمانے از قلم زینب سرور پہلی قسط باب اول بولتا طوطا۔ کہتے ہیں کہ کسی بھی انجان شخص کو جاننے کے لیے اس کے ساتھ زمانے کے اعتبار سے کم از کم 3 زمانے گزارنا ضروری ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو بھی ہم پہلی ملاقات میں ہی جان لیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں، چونکہ ہر شخص کے 3 چہرے ہوتے ہیں۔ مثلاً پہلا جو اس شخص کا دنیا کو نظر آتا ہے، دوسرا وہ جو وہ شخص دنیا کو دکھاتا ہے، اور تیسرا وہ جو اس شخص کا اصل ہوتا ہے، اور اس تیسرے چہرے کو بہت سے لوگ خود سے بھی چھپاتے ہیں، اور جو چیز چھپائی جاتی ہے یا جو چیز چھپا کر کی جائے، بے شک وہ حق کے راستے پر نہیں۔ بات یہ کی جا رہی ہے کہ جب تک کسی شخص کے یہ تینوں چہرے آپ پر عیاں نہ ہو جائیں، تب تک آپ کسی کو پوری طرح نہیں جان سکتے، اور میرے خیال سے یہ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے۔ کسی کے ساتھ 3 زمانے گزارنا، کسی کو اس کے اصل تک جاننا، یعنی کسی شخص کے بارے میں وہ جاننا جو وہ خود سے بھی چھپاتا ہے، کوئی شک نہیں کہ ایک مشکل کام ہے۔ بہرام داؤد اپنی ڈائری میں یہ تحریر لکھ کر، جس کے آخر میں وہ اپنا نام لکھنا نہیں بھولتا تھا، اس نے ڈائری اور پین سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھ دیا تھا۔ ڈائری کی جلد کورے رنگ کی تھی، یعنی سیاہ رنگ، بالکل اس کے بالوں اور داڑھی جیسا۔ داڑھی جو ہلکی ہلکی اس کے گورے چہرے کی زینت بنی ہوئی تھی، سیاہ بال جو ہر قسم کے جل وغیرہ سے پاک ہونے کی وجہ سے اس کے ماتھے پر آ جاتے تھے۔ باہر لندن میں چھائے سرد موسم نے اس کا زکام اور بڑھا دیا تھا، جس کی وجہ سے روم ڈسٹ بن میں ہر 2 منٹ بعد بہرام کے بیڈ سے اڑتا ہوا ایک ٹیشو پیپر گرتا تھا۔ کمرے میں اس وقت ایک رومانوی ماحول قائم کیا گیا تھا، جو اسے لکھتے ہوئے یا یہ کہیے کہ ہر وقت ہی پسند تھا، جس میں شامل ڈم لائٹ جو بیڈ گراؤنڈ کی طرف دیوار میں نصب تھیں اور کچھ کمرے کی چھت پر۔ باہر رات نہ تھی، پر دن کی روشنی بھی بھاری پردوں کے باعث کمرے میں آنے کی جرات نہ کر رہی تھی۔ بہرام کا بچپن کا خواب تھا کہ وہ ایک اسکالر بنے، مگر قسمت نے یہ کبھی ممکن نہ کیا، یا پھر یہ کہیں کہ موقع ہی نہ ملا۔ مگر پھر اس نے ڈائری میں قلم سے اپنی باتیں لکھ کر محفوظ کرنا شروع کر دیں، اور شاید بڑے ہوتے ہوتے اسے یہ مشغلہ زیادہ پسند آنے لگا۔ یہ کہانی اب اسلام آباد میں واقع ایک علاقے کے گرد گھومنے جا رہی ہے۔ اسلام آباد کا علاقہ، سرد علاقے جہاں موسم سرما میں پہاڑیوں کی چوٹیاں سفید برف سے ڈھک جاتی ہیں، علاقے جہاں بہار میں گلشن کھل اٹھتے ہیں، جہاں زندگی چہچہاتی ہے، ایسے ہی ایک علاقے میں مقیم یہ حویلی، جو اپنے مکینوں کی وجہ سے بہت مشہور تھی۔ کہا جاتا تھا کہ پچھلے زمانوں میں یہاں شاہی گھرانے رہا کرتے تھے، تو اب ان کو من گھڑت کہیں یا حقیقی کہانیاں، مگر اس سب کے باعث اس حویلی کو شاہی حویلی کے نام سے جانا جانے لگا، اور پھر یہ حویلی صدیوں پہلے پرویز مغل صاحب کے آباء و اجداد نے خرید لی۔ اب یہاں پرویز مغل صاحب اور ان کے اہل خانہ مقیم تھے، جن کی علاقے میں مشہور ہونے کی وجہ ان کی شان و شوکت کے ساتھ ساتھ یہ شاہی حویلی بھی تھی۔ شاہی حویلی جو خوبصورت ترین تھی، جس میں رات کے وقت شمعیں چلائی جاتی تھیں، جو پرانی روایت کو اب تک برقرار رکھے ہوئے تھی۔ ایک کوریڈور جیسا راستہ، جہاں اس وقت مصنوعی روشنی تو کم تھی، جبکہ دیوار میں دور دور نصب ان آگ کے شعلوں سے نکلتی روشنی زیادہ تھی۔ ایسے میں وہ ہاتھ میں موم بتی کو پکڑے کہیں جانے کی کوشش میں تھی۔ موم بتی جو ایک خوبصورت سٹینڈ میں جمی ہوئی ہے، لال رنگ کی لمبی میکسی جیسا لباس جس کو اس نے ایک ہاتھ سے تھاما ہوا تھا، بال اس کے ڈھیلی چوٹی میں ڈھلے ہوئے تھے، جن میں سے کچھ اس کے چہرے پر بار بار آ جاتے، جن کو وہ چہرہ جھٹک کر پیچھے کرنے کی کوشش میں تھی۔ اسی سانحہ میں وہ کسی بھاری وجود سے ٹکرائی تھی، جو شاید خود بھی عجلت میں سامنے سے چلتا آ رہا تھا۔ معاف کیجیے گا، میں نے دیکھا نہیں، اس نے فوراً سنبھل کر مقابل سے معذرت کی، جو اس وقت اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔
یا پھر اس کی ہیزل گرین آنکھوں کو جو موم بتی کی لو کے پیچھے سے کسی چمکتی ہری موتیوں جیسی لگ رہی تھی۔ تم سماویہ ہو نا، بشر چاچو کی بیٹی، رائٹ؟ اس نے اپنی گہری آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا، جو شمع لیے اب نیچے مقابل کے پیروں کو دیکھ رہی تھی، جس کے کالے جوتے اس کی سیدھ میں ہی تھے۔ جی میں ہی ہوں سماویہ بشر۔ دراصل مجھے باہر جانا تھا، مگر شاید میں غلط راستے آ گئی ہوں۔ سماویہ نے نگاہ اب اس کے جوتوں سے ہٹا کے اس کے ہاتھوں پر کر لی تھی، جو وہ اب واپس میں جوڑا ہوا تھا۔ ہاں یہ راستہ تہھانے میں جاتا ہے، چلو میں بتاتا ہوں راستہ، ادھر سے آؤ۔ وہ اب اس کو ساتھ لیے جہاں سے وہ آئی تھی وہیں سے لے جانے لگا تھا۔ اس کوریڈور کے اختتام پر اس نے دیوار پر لگے سوئچ بورڈ سے بٹن دبائے تھے، جس سے آگے کا سارا راستہ روشن ہو گیا تھا۔ میں نے 1000 مرتبہ بولا ہے کہ شمعوں کے باوجود کوریڈورز کی لائٹس کو آن کر کے رکھا کرو، تم لوگوں کو ایک بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ راستے میں جاتے ایک ملازم کو دیکھ کر اس نے سختی سے کہا تھا۔ سماویہ اس کے پیچھے ہی کھڑی تھی اور اس کی آنکھیں اب حیرت سے اس جگہ کو دیکھ رہی تھی جو سچ میں ایک شاہی گھرانے کی دلیل دے رہی تھی۔ معاف کیجیے گا امراض صاحب، میں آن کرنے ہی والا تھا، مگر مغل صاحب کا حکم ہے کہ اندھیرے سے پہلے روز ساری مشلیں جلائیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ مراد نے ملازم کو چپ کروا کر بھیج دیا اور پیچھے کو مڑا، جہاں وہ سرخ لباس میں کھڑی اب تک موم بتی ہاتھ میں لی ہوئی تھی۔ تمہیں تو پتہ چل ہی گیا ہوگا، بابا کے روایتی شوق۔ خیر اب تم یہ رکھ دو، لاؤ مجھے دو۔ مراد اس کے ہاتھ سے کینڈل سٹینڈ لینے کے لیے آگے بڑھا، پر سماویہ نے اسے جلدی سے پاس میں موجود ٹیبل پر رکھ دیا۔ سنہری اور بادامی رنگ کی میز دیوار کے ساتھ تھی، جس کے اوپر بڑا سا آئینہ لگا ہوا تھا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر شیشے میں دیکھا تو پیچھے کھڑا مراد ابھی تک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ مسکرا بھی رہا تھا؟ سماویہ پلٹی اور پھر سیدھے راستے جانے لگی۔ ویسے تم باہر کیوں جا رہی ہو؟ جب پیچھے سے اسے مراد کی آواز آئی۔ ویسے آپ ہیں کون؟ سماویہ نے پلٹ کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر وہ ہلکا سا ہنسا۔ ہاں میں تو اپنا تعارف کروانا ہی بھول گیا، میں مراد مغل، تمہارے تایا جان کا بڑا بیٹا۔ ایکچولی کام کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا، ابھی ہی آیا ہوں۔ وہ بتاتے بتاتے اس تک پہنچ چکا تھا اور پھر فون پر بتایا بابا نے کہ ان کی کھوئی ہوئی بھتیجی سالوں بعد مل گئی ہے۔ مراد نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر بولا، جو ابھی اس سے نظریں چرا رہی تھی۔ جی، وہ مجھے بابا کے ایک دوست سے معلوم ہوا تھا کہ ان کے اپنے بھی ہیں۔ بابا نے تو آخری سانس تک نہیں بتایا۔ اس کی آواز میں یکدم اداسی گھل گئی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہے چاچو کی موت کا، بچپن میں ہی دیکھا ہے میں نے انہیں، اس کے بعد تو خیر۔ تم اداس نہ ہو، اب تو یہاں آ گئی ہو نا، مراد نے آخر میں مسکرا کر کہا، جس پر وہ پہلی بار صرف نام کو مسکرائی تھی۔ میں چلتی ہوں، مجھے تازہ ہوا کے لیے باہر جانا ہے، اس نے کہتے ساتھ ایک لٹ پیچھے کی تھی جو چہرے پر کھڑکی سے آتی باہر کی ہوا سے تنگ کر رہی تھی۔ شور، کھانے پر ملاقات ہوتی ہے پھر۔ اور وہ پھر پلٹ کر باہر کے راستے چل دی۔ پیچھے مسکراتا ہوا مراد اس کو جاتے دیکھ رہا تھا، جس کے بالوں کی چوٹی اس کے کندھے سے 2-4 انچ ہی نیچے آتی تھی۔ مطلب اس کے بال لمبے نہیں تھے، مگر وہ تو شہزادی ہی لگ رہی ہے۔ رات حویلی پر چاروں طرف سے چھا چکی تھی۔ کچن سے باہر نکلتے ہی سامنے ایک لمبی میز تھی جو تقریباً 17 کرسیوں پر مشتمل تھی۔ 2 مشترکہ کرسیاں جو لمبی میز کے آر پار تھیں، ان میں سے ایک پر پرویز مغل تشریف فرما تھے، جبکہ ان کی سیدھ میں رکھی کرسی پر ان سے چھوٹے بھائی آصف مغل صاحب برجمان تھے۔ پرویز صاحب کی اہلیہ کا نام ممتاز تھا، جن کی 2 اولادیں تھیں، پہلا 29 سالہ مراد مغل اور پھر 24 سال کی جواہر مغل، جبکہ آصف صاحب اور ان کی اہلیہ رابعہ کے 4 بچے تھے، جن میں سب سے پہلے عابد 27 سالہ، پھر فاریہ 23 سال کی، اور پھر 2 جڑواں بہنیں تھیں، عشا اور وریشا، جو 20 برس کی تھیں۔ یہ وہ انفارمیشن ہے جو سماویہ نے آ کر اچھے سے یاد کی تھی کہ کون کتنے سال بڑا ہے اور کس سے چھوٹا ہے۔ کھانے کی میز پر سب ہی آ چکے تھے۔
اور آج تو ممتاز بیگم کی بہن فوزیہ بیگم اور ان کی بڑی بیٹی فریال بھی آئی ہوئی تھی۔ مراد بھی سیڑھیاں عبور کرتا سب کے ساتھ آ کر بیٹھ چکا تھا، اب بس معاویہ کا آنا باقی تھا۔ پرویز صاحب نے کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھا جہاں سوئیاں رات کے 8 بجا رہی تھیں۔ مغل صاحب، کیا آپ نے معاویہ کو نہیں بتایا کہ کھانے کے وقت سب کے ساتھ موجود ہونا ضروری ہے؟ پرویز صاحب کے برابر میں بیٹھی ممتاز بیگم نے تیکھے لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں، ابھی آئے ہوئے اسے دن ہی کتنے ہوئے ہیں، پرویز صاحب نے تحمل بھرے انداز میں کہا، جبکہ باہر کے دروازے سے معاویہ اسی وقت اندر کو آتی ہوئی نظر آئی۔ بیٹا یہاں بیٹھو میرے ساتھ۔ وہ جو سب کو سلام کرنے کے بعد ذرا بیچ میں کہیں بیٹھنے جا رہی تھی، پرویز صاحب کی آواز پر ان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا تھا اور پھر سب کو کھانے کا اشارہ کیا، جس پر چمچوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ معاویہ نے نگاہ اٹھا کر ایک نظر سب پر ڈالی، کسی چہرے پر بیداری نظر آئی تو کوئی مطمئن بیٹھا تھا، اور جب نظر بالکل اپنے سامنے بیٹھے شخص پر پڑی تو اسے مسکراتا ہوا مراد نظر آیا۔ اس نے بھی اہلا کر مسکراہٹ پھیلا دی اور پھر کھانا کھانے لگی۔ آپا، میں تو کہتی ہوں جواہر کے ساتھ ساتھ اب مراد کے بھی ہاتھ پیلے کر دیں۔ ممتاز بیگم کے برابر میں بیٹھی ان کی بہن فوزیہ نے خوش بخش انداز میں کہا، جس پر سارے بچوں کی نگاہیں مراد پر گئیں جو ابھی بھی کھانے میں مصروف تھا۔ بتائیں مراد بھائی، کیا خیالات رکھتے ہیں پھر آپ؟ مریشہ نے شرارت سے بھرپور لہجے میں کہا تھا۔ معاویہ کو ذرا دلچسپی نہیں تھی، تب ہی وہ چپ چاپ کھاتی رہی۔ میں ساری لڑکیوں کو پہلے ہی منع کر چکا ہوں، امی جو لے آئی تھی ہزاروں تصویریں، اس نے دو ٹوک کہا، جس پر معاویہ کے ساتھ بیٹھی فریال منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنسی۔ مگر میں نے تو تم دونوں کی شادی ساتھ کرنے کا ہی سوچا تھا، مجھے نہیں پتا، لڑکی پسند کر لو جلدی سے بس۔ ممتاز بیگم نے حکمیہ کہا۔ تائی جان، مطلب میں کنوارا رہوں، کیونکہ ان کو تو قیامت تک کوئی لڑکی پسند نہیں آنی، عابد نے آواز میں اداسی بھر کر کہا، جس پر آصف صاحب جو کھاتے ہوئے بھی اپنے کام کا مطالعہ کر رہے تھے سب کے ساتھ ہنس دیے۔ تو آپ کون سا اکیلے کنوارے رہیں گے بھائی؟ آپ کے ساتھ جو جواہر آپی بھی تو کنواری رہیں گی۔ وریشا نے کنواروں کی جوڑی بتانا لازمی سمجھا۔ باقی سب کے چہروں پر بھی مسکراہٹ دہرائی۔ کیوں بھابھی جان، رہیں گی نا کنواری بھائی کے لیے؟ فاریہ نے ساتھ بیٹھی جواہر کو چھیڑنے والے انداز میں کہا، جس پر اس نے فاریہ کو خفیف نظر سے گھورا۔ ارے نہیں تنگ کرو میری بہن کو، کوئی کنوارا نہیں رہے گا، مراد نے کھاتے ہوئے کہا۔ مطلب آپ شادی کر رہے ہیں؟ نہیں، میں تو نہیں۔ مراد کے انکار پر عابد جو چہک کر سوال کر چکا تھا منہ بند کر گیا، جس پر آس پاس دبی دبی ہنسی سنائی دی۔ چلو ابھی سب کھانا کھاؤ، بعد میں دیکھیں گے اس نوجوان کو، پرویز صاحب نے مسکراتے